بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کئی سارے احباب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دینا جائز ہے اور کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کے علاقے میں جہاں ایک طرف امانت دار اور دیانتدار امیدوار کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف بد دیانت اور خائن قسم کا امیدوار کھڑا ہے، تو ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس بد دیانت اور خائن امیدوار کی مخالفت کرنا فرض ہے اور امانت دار اور دیانتدار امیدوار کو ووٹ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک طرف جماعت اسلامی کا کوئی امیدوار کھڑا ہوا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ امانت دار ہے، دیانتدار ہے، خیر خواہ ہے، خدمت گار ہے، اور جماعت اسلامی کی خدمت تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے۔ جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے، زمینی آفت آتی ہے، آسمانی آفت آتی ہے، قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، تو ہر موقع پر جماعت اسلامی کے ارکان الخدمت کے کارکنان کام کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، موقع پر پہنچتے ہوئے ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے مقابلے میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ان کی بد دیانتی، ان کے جرائم، ان کی بدعنوانیاں، ان کی کرپشن، ان کا ظلم ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو اپنے لالچ اور اپنے مفاد اور اپنی کرسی اور اپنے اقتدار اور اپنے پیٹ کے علاوہ ان کو کسی چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ تو جہاں ایسے حالات ہو وہاں پر اس طرح کے بد دیانت اور ظالم اور کرپٹ قسم کے لوگوں کی مخالفت کرنا اور ان کو ہرانا، ان کو ووٹ نہ دینا فرض ہے، اور اس کے مقابلے میں نیک اور دیانتدار اور خدمت کرنے والے لوگوں کو جتوانا اور ان کو ووٹ دینا یہ فرض ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، مشورہ نہیں دیتا، حکم دیتا ہے۔ کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اپنی امانت اس بندے کے سپرد کرو کہ جو اس امانت کا اہل ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنے اپنے دور اقتدار اور دور حکومت کے اندر ایک مرتبہ نہیں بارہا مرتبہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اہل نہیں ہیں، وہ نااہل ہیں، اب ان کی مخالفت کرنا قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل ہیں کہ جن کو ابھی تک اقتدار نہیں بھی ملا تب بھی وہ ہر موقع پر خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ووٹ دینا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کو جتوانا یہ قرآن کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، کہ اپنی امانتیں دو، اپنی امانتیں ادا کرو، اپنی امانتیں حوالے کرو، کن کے؟ الی اہلھا، جو اس امانت کے اہل ہیں۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب جو لوگ قرآن مجید کے اس حکم کو یا ووٹ کی شرعی حیثیت کو نہیں جانتے، ان کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو دھڑے بندی کے اندر آ کر، پارٹی بازی کے چکر میں آ کر ووٹ دیتے ہیں۔ جی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا، میرا چچا ادھر کھڑا ہوا ہے، میرے بھائی نے ادھر ووٹ دینا ہے، میں نون لیگ کو ووٹ دے رہا ہوں کہ میری ساری برادری ادھر ووٹ دے رہی ہے، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں کہ میرے گھر والے اس کے ساتھ ہیں۔ اس دھڑے بندی اور اس تعصب کے اندر آ کر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ان ازمودہ لوگوں کو جن کو بار بار ہم آزما چکے ہیں، ان کو پھر جانتے بوجھتے گواہی دینا ان کے حق میں اور ان کو ووٹ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے ظالم کی حمایت کی، اس کو ظالم سمجھتے ہوئے، وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس نے اپنے دور اقتدار کے اندر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، بڑی عوام کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں، بڑی اس نے جناب کرپشن کی ہے،
یہ جانتے سمجھتے ہوئے بھی جو آدمی ظالم کی حمایت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اسلام سے نکل کر بہت دور چلا جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک خطرناک حدیث جو علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہے ظالم اور ظالموں کے حمایتی، ظالم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور حمایتی بھی آ جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر ظالم کو دوات بھی سیدھی کر کے دی نا، وہ بھی آ جائے گا، اور جس نے قلم سیدھا کر کے دیا کہ جس قلم کے ساتھ اس نے ظلم کا فیصلہ لکھا تھا، یہ بھی آدمی آ جائے گا۔ یعنی دوات اور قلم کو سیدھا کر کے دینے والے اور اتنی سی حمایت اور اتنی چھوٹی جو ہے وہ مدد کرنے والے جو ہوں گے ظالم کی، وہ بھی آ جائیں گے میدان میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کو جہنم کے سنگلوں کے ساتھ جکڑ کر جہنم کے لوہے کے تابوت کے اندر بند کر کے، ظالموں کے ساتھ حمایتیوں کو بھی ایک ہی تابوت کے اندر بند کر کے سب کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دھڑے بندی اور پارٹی بازی کے اندر آ کر ووٹ کاسٹ کرنے والے جو ہو، آپ مجھے بتائیے کہ جہاں اتنی چھوٹی حمایت کرنے پر بھی ظالم کے ساتھ قیامت والے دن حشر ہوگا، وہاں ووٹ اگر آپ نے کاسٹ کر دیا کسی ظالم کو، جبکہ آپ اس کے ظلم کے شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے، تو اپنا انجام سوچ لیجئے، اپنا حشر سوچ لیجئے۔ تو اس ماحول کے اندر، اس سیاسی تناظر کے اندر نیک آدمی کی حمایت کرنا اور نیک آدمی کو جتوانا اور اس کو ووٹ دینا فرض ہے، واجب نہیں، فرض ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بد دیانت آدمی کو ہرانا اور اس کی دینا فرض ہے، واجب نہیں، فرض ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بد دیانت آدمی کو ہرانا اور اس کی حوصلہ شکنی کرنا، یہ فرض ہے۔ اچھا، بعض ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی طرف بھی نہیں، بالکل نیوٹرل قسم کے، نہ نیک لوگوں کی طرف ہیں نہ برے لوگوں کی طرف ہیں، نہ اچھے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں نہ برے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، ووٹ گواہی ہے، اور جب گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے نا، اس وقت گواہی دینے کے لیے آنا اور اچھے اور نیک آدمی کے حق میں گواہی دینا، یہ فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر اعلان ہے، پہلے اس پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہے اور اس گواہی کو وہ چھپاتا ہے اور گواہی نہیں دیتا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کی حمایت نہیں کرتا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی دھرتی کے اندر اللہ کے دشمنوں کا اقتدار پسند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے مخالفوں کا ظلم کے ماتحت رہنا وہ پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی کسی ظالم کی حمایت کرے گا، وہ قبر سے اٹھے گا، حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو میرے عزیزوں، سیاسی تناظر کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بالکل غیر جانبدار رہنا بھی جائز نہیں، حق کی حمایت کرنا فرض ہے، اور ظلم کی حمایت کرنا بھی گناہ اور حرام ہے کہ اس کے ظلم کے مقابلے میں بھی نیک لوگوں کو ووٹ دینا اور نیک لوگوں کی حمایت کرنا یہ فرض ہے۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں اپنے سننے والوں اور چاہنے والوں کو 10 برسہ یہ گزارش کرتا ہوں، ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ میرے عزیزوں، بار بار جن لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں ان کو پھر ایک مرتبہ آزمانا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتين، کہ ایک ہی سوراخ سے کوئی بھی عقل مند بندہ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔
اب انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمیں بار بار ڈنگ مارے ہیں، اس دفعہ انشاءاللہ ہم ان کے ڈنگ نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ اب ہم ان کی حمایت کے اندر نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب ہم ان کے سپرد کریں گے اپنا ووٹ اور اپنی امانت ہے کہ جو ہمیں ڈنگ نہیں ماریں گے، ہمیں سینے سے لگائیں گے۔ اور جماعت اسلامی انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جماعت اسلامی کو اقتدار نہیں بھی ملا، تب بھی ہر موقع پر جماعت اسلامی کے کارکنان اور الخدمت کے کارکنان ہر جگہ پر خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سیلاب زدگان کا معاملہ ہو، وہ کرونے کا مسئلہ ہو، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کی حمایت اور آپ لوگوں کے ووٹ سے جماعت اسلامی اگر اقتدار کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ میرے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہے، یہ لوگ آپ کو مایوس کبھی بھی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اگر حکومت مل گئی تو ملک پاکستان جو ہے ایک خوشحال ملک بھی بنے گا اور اسلامی ملک بھی بنے گا انشاءاللہ۔ باقی نصر من اللہ وفتح قریب، مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ان قریب فتح بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کی حمایت اور برے اور بددیانت اور دین دشمن لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔